قدیم یونان کی سرزمین پر جہاں فلسفے نے جنم لیا اور عظیم داستانوں نے دنیا کو حیران کیا، وہاں ایک ایسا مقابلہ بھی وجود میں آیا جو آج تک زندہ ہے۔ ایک ایسا عظیم اجتماع جہاں جسمانی طاقت، ذہانت اور حوصلے کا امتحان لیا جاتا تھا۔ تصور کریں، کھلاڑی تیز دھوپ میں دوڑتے، خون پسینے سے شرابور ہوتے اور ہر قدم کے ساتھ تاریخ رقم کرتے۔ یہ صرف مقابلے نہیں تھے، بلکہ ایک مقدس عبادت کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے زمانہ قدیم کی ان حیرت انگیز داستانوں میں جہاں اولمپکس کا جنم ہوا اور ایک تہذیب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اولمپکس کی بنیاد تقریباً 776 قبل مسیح میں مقدس شہر اولمپیا میں رکھی گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کھیلوں کا مقصد صرف جیتنا نہیں تھا، بلکہ دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا بھی تھا۔ ہر 4 سال بعد دور دور سے لوگ جمع ہوتے اور کھیلوں میں شرکت کرتے۔ یہ کھیل ہر لحاظ سے شاندار اور روحانی تھے۔ کھلاڑیوں کو اولمپکس سے پہلے کئی ماہ کی سخت تربیت سے گزرنا پڑتا تھا تاکہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر مقابلے کے لائق ہو سکے۔ یہ تربیت کسی عام ورزش کی طرح نہیں تھی، بلکہ زندگی کا ایک مقصد سمجھی جاتی تھی۔ آج ہم جس اولمپکس کو جدید میدانوں، گلیمر اور تمغوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کی اصل روح اولمپیا کے ان مقدس میدانوں میں بسی ہوئی ہے جہاں عزت، قربانی اور غیر معمولی کارکردگی کو سب سے بڑا انعام سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہرکولس دیوتا زوئس کا بیٹا اولمپکس کا بانی تھا۔ اپنی زبردست جسمانی طاقت کے باعث ہرکولس نے خداؤں کی خوشنودی کے لیے ان مقابلوں کا آغاز کیا۔ اولمپکس کے ابتدائی دنوں میں ہر مقابلہ زوئس کے مقدس نام پر منعقد ہوتا تھا۔ کھلاڑی اپنی کامیابی کو صرف ذاتی فخر نہیں، بلکہ دیوتاؤں کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اولمپکس محض جسمانی مقابلے نہیں تھے، بلکہ ایک روحانی عبادت تھی جس میں ہر کھلاڑی اپنی حدوں کو عبور کرتا، اپنی جان کی بازی لگا کر آسمانی عظمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اولمپکس کا پہلا مقابلہ اسٹیڈیون یعنی ایک چھوٹی دوڑ تھی جس کا فاصلہ تقریباً 200 میٹر تھا۔ یہی دوڑ کئی سالوں تک واحد کھیل رہی، جس میں بہترین تیز دوڑنے والے کو دیوتا زوس کے حضور بہترین قرار دیا جاتا تھا۔ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید دلچسپ مقابلے شامل کیے گئے۔ کشتی، کونسا بازی، باکسنگ، چٹان پھینکنا، نیزہ بازی، کود اور سب سے سنسنی خیز رتھوں کی دوڑ۔ ان کھیلوں میں نہ حفاظتی سامان ہوتا تھا اور نہ کوئی نرمی۔ کھلاڑی اپنی جان کی بازی لگاتے اور اکثر شدید زخمی ہو جاتے، لیکن جیتنے کی لگن انہیں ہر خطرے سے بے خوف کر دیتی تھی۔ قدیم اولمپکس میں صرف آزاد بالغ یونانی مردوں کو حصہ لینے کی اجازت تھی۔ غلام خواتین اور غیر یونانیوں پر مکمل پابندی تھی، یہاں تک کہ خواتین کو کھیلوں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، سوائے ایک مخصوص مذہبی فیسٹیول کے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اولمپکس کے دوران ایک مقدس اولمپک جنگ بندی ایکیچیریا نافذ ہوتی تھی۔ چاہے 2 شہر ریاستوں کے درمیان کتنا ہی خون ریز جھگڑا ہو، کھیلوں کے احترام میں تمام جنگیں روک دی جاتی تھی۔ یہ جنگ بندی دنیا کو ایک انمول پیغام دیتی تھی۔ کھیلوں کا احترام زندگی اور جنگوں سے بھی بڑھ کر تھا، اور انسانیت کا جذبہ ہر تعصب سے بالاتر ہے۔ آج ہم اولمپک سونے، چاندی اور کانسی کے تمغوں کی شان دیکھتے ہیں، مگر قدیم دور میں جیتنے والے کو محض زیتون کی ایک ہری شاخ سے بنایا گیا تاج دیا جاتا تھا۔ لیکن اس سادہ تاج کی عزت اتنی عظیم تھی کہ فاتحین کو شہروں میں جشن کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا۔ انہیں زندگی بھر کھانے، رہائش اور دیگر مراعات دی جاتی اور ان کے لیے یادگاریں تعمیر کی جاتی۔ فاتحین کو مرنے کے بعد بھی تاریخ میں زندہ رکھا جاتا۔ ان کے کارنامے دیوتاؤں کے قصوں کی طرح نسلوں تک سنائے جاتے تھے۔ روم کی بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ یونان کے مقدس اولمپکس کی چمک ماند پڑنے لگی۔ روم کے شہنشاہ کھیلوں کی روحانیت کو نہیں سمجھتے تھے اور کھیل زیادہ تر تفریح یا سیاست کا حصہ بننے لگے۔ 393 عیسوی میں عیسائی بادشاہ تھیوڈوسیوس اول نے تمام غیر عیسائی رسومات پر پابندی لگا دی اور یوں صدیوں پرانی اولمپک روایت کو دفن کر دیا گیا۔ یوں ایک عظیم تہذیب کا یہ حسین باب ختم ہو گیا اور اولمپیا کے سنہرے میدانوں پر وقت کی گرد چھا گئی۔ اگرچہ قدیم اولمپکس صدیوں کے لیے خاموش ہو گئے، مگر ان کا جذبہ کبھی نہیں مرا۔ 1896 میں پیرس کے عظیم خواب دیکھنے والوں نے جدید اولمپکس کو دوبارہ زندہ کیا، ایک ایسا عالمی جشن جو آج دنیا بھر کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ آج جب ہم جدید کھلاڑیوں کو اپنے خوابوں کے لیے دوڑتے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان قدیم سرماؤں کی روحانی لگن اور قربانی کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔
ہم نے آج کے سفر میں دیکھا کہ قدیم یونان کے میدانوں میں کیسے ایک معمولی سی دوڑ نے تاریخ کا سب سے بڑا عالمی مقابلہ جنم دیا۔ اولمپکس وہ خواب تھا جو نہ صرف جسمانی طاقت بلکہ روحانی عظمت کی نمائندگی کرتا تھا۔ ہرکیولس سے لے کر زوئس تک ہر داستان میں ہمیں انسان کی اپنی حدود توڑنے کی تڑپ دکھائی دیتی ہے۔ ان کھلاڑیوں نے صرف تمغے نہیں جیتے تھے بلکہ اپنی قوم، اپنے معبودوں اور اپنی عزت کے لیے خود کو مٹا دینے کا حوصلہ دکھایا تھا۔ یہ اولمپکس قربانی، محبت اور عظمت کا ایک انمول باب تھا۔ آج کے اولمپکس میں ہمیں گلیمر، میڈیا کی چمک اور ملکوں کے درمیان سخت مقابلہ بازی نظر آتی ہے۔ اب اولمپکس عالمی سیاست، اسپانسرز اور شہرت کی دوڑ بن چکا ہے۔ آج کے کھلاڑی ملین ڈالرز کے معاہدے کرتے ہیں، قومی وقار کے لیے کھیلتے ہیں اور اولمپکس کی تیاری میں سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید میڈیکل سپورٹ کا بھرپور سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر قدیم اولمپکس میں زیتون کا تاج سب کچھ تھا تو آج کی دنیا میں گولڈ میڈل اور شہرت سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ یہ فرق ہمیں دکھاتا ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کے مقاصد بھی کیسے بدل جاتے ہیں، روحانیت سے مادیت کی طرف۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے مزید حیرت انگیز موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور تاریخی، جاندار اور متاثر کن کہانی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، سیکھتے رہیے اور اپنی تاریخ سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔